السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ ازواجہ ذریات اہل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ ربی زدنا علما، ربی زدنا حکما، اللہم فقہ فی الدین وعلمہ التاویل۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لہ۔ رب اشرح لی وصدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم ہمیں سکھا رہے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ عمل بھی کرا رہے ہیں، اور الحمدللہ ہمیں معلوم ہوا زندگی میں بہت کچھ اور بھی سیکھنا ہے، بہت کچھ اور بھی عمل کرنا ہے۔ ہمیں بہت نالج جو آئی میں اور آپ کہیں گے تو ہم نے ظالم ہیں، ظالموں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرے گا۔ نہ میں بولوں گی نہ آپ بولیں گے، جتنا تھوڑا بہت جتنا بھی اللہ چاہا ہم سیکھیں ہیں، باقی بہت سارا ہے جو ہم عمل کرنے کے لیے اور علم کے لیے۔ ہم اتباع کر کے نہیں بیٹھ جائیں گے نا۔ اب ہمیں سیلری تو سب کو آتی ہے، گھر کا رینٹ بھی کسی کو آتا ہے، آتا ہے، اس کے باوجود جا کے کام کیوں کرتا ہے بندہ؟ ایکسٹرا کام کیوں کرتا ہے؟ اور راحتی کے لیے ایک فلیٹ اور خریدتا ہے پیسے جمع کے، پھر بھی کام کرنے بندہ جاتا ہے۔ حالانکہ رینٹ آتا ہے، کھا پی کے آرام سے زندگی گزار سکتے ہیں، مگر پھر بھی کام کرنے صبح شام جاتا ہے، صبح شام کے بعد ایکسٹرا کام کرنے چلا جاتا ہے، زیادہ راحتی کی زندگی کرنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ مگر یہی ہم اپنے آخرت کے اعمال میں کیوں نہیں کرتے؟ بس ہمیں نماز پڑھ لی، فرض نماز 4 ہو گئی، فرض نماز 3 ہو گئی، ہو گیا بس خلاص۔ کبھی دل کیا تمہارا کہ جانی نماز، گھر میں 2-3 جانی نمازیں ہوتی ہیں، وہ جانی نماز ادھر بچھا کے پڑھ لوں، ایک جانی نماز اٹھا کے ادھر 2 رکعت پڑھ لوں، ادھر پڑھ لوں، وہ کمرے میں جا کے 2 رکعت پڑھ لوں، وہ کمرہ چھوڑ کے اور 2 رکعت وہ کمرے میں پڑھ لوں، چھپ چھپ کے اللہ تعالیٰ کی محبت، وہ محبت الگ ہوتی ہے۔ لوگوں کے سامنے اللہ اکبر بیان کرنے اسٹیج پہ ہم کھڑ گئے، دکھاوا ہوتا ہے۔ عبادت جو اندرونی، وعلیکم السلام، جو عبادت ہوتی ہے، جو مخفی ہوتی ہے، جو اندر اپنی محبت میاں اور بیوی کی، بازار میں کوئی بیٹ کھول کے طوائف عورت بھی نہیں کرتی۔ حق ہے؟ طوائف عورت، طوائف مرد بھی بیچ بازار میں بیڈ بچھا کر، ہاں بیچ بازار میں ڈیلنگ کریں گے۔ میں دبئی میں رہتی تھی، ہم ڈیلنگ دیکھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، ان سے بات کرتی تھی، میرا پارلر تھا تب وہ لوگ آتے تھے، ان سے میں زندگیوں کے بارے میں تلاش تھی مجھے ہر چیز کی۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہم مسلمانوں کو اتنا رزق دے، اتنا دے، اتنا دے، اتنا دے، حلال رزق اتنا دے کہ انسان بس کر دے۔ رزق کی کمی کی وجہ سے وہ عورتیں آتے ہیں زنا کرنے کے لیے، نہیں ہے ان کے وطن میں کھانا، نہیں ہے، کھانے کی وجہ سے جسم بیچتے ہیں۔ کوئی اور بھی کام کر سکتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں کچھ آتا نہیں ہے۔ اللہ نے جسم خوبصورت ہمیں دیا ہے، تمہیں دیکھ کے اچھا لگتا ہے ہمیں بھی قرآن پڑھنا، تمہیں دیکھ کے، میرے پڑوس تھے وہ، میں ان لوگوں کے پڑوس میں بھی رہی، نہانے کے لیے جاتے تو بغیر لباس کے نکل کے چلے جاتے۔ میں ایک دن دیکھ کے کہی یہ تم کر کیا رہے ہو، یہ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ، کیا میں کھوٹے پہ رہ رہی ہوں؟ ایسے نکل کے حیا مر جاتی ہے۔ آج ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ حیا مر گئی ہے۔
میں نے سخت تاکید کی تھی اونر کو، کوئی عورت باہر بے حیائی کے لباس سے باہر نہیں نکلے گی، ورنہ میں اسی آج کی رات ہی میں گھر چھوڑ دوں گی۔ ورنہ اللہ تعالیٰ برکت اٹھا لیتا ہے ہمارے گھروں سے۔ یہاں پہ میں تلاوت کرتی ہوں، عبادت کرتی ہوں، بخور ڈالتی ہوں، یہ گندگی کے لیے میں نہیں رہتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ مجھے دکھا، اتنے اچھے اخلاق تھے ان لوگوں کے، بہت اچھے اخلاق تھے۔ ایک وقت کا کھانا کھاتے تھے، کھانا میسر نہیں تھا ان کو، آدمی لے جا کے کھانا کھلا کے ان کے ساتھ زندگی بسر ہوتی تھی۔ آج ہم اپنے رب 24 گھنٹے ہمیں کھانا کھلاتا ہے، مگر ہمارے جسم عبادت میں نہیں جھکتا۔ میں ٹیلی کر رہی ہوں یہاں پہ، میں اور آپ، ہم پوروں کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ جو دکھتا ہے ہم وہی سمجھتے ہیں، جو دکھتا نہیں رب ہمارا، اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں ہم لوگ۔ کتنا ایکسٹرا آپ کمائیں گے، دنیا آپ کی خوشحال ہے، فرنیچر بھرے ہیں، گھر بھرے ہیں، چیزیں بھرے ہیں۔ ماں باپ کا ترکہ آتا ہے، ماں باپ مرنے کے بعد ان کا حصہ ہم نہ آتا ہے، سسرال کا حصہ کسی کو آتا ہے، کسی کو نہیں آتا ہے، اس میں بھی ہم جیتے ہیں، وہ بھی جی لیتے ہیں۔ ہم مریں گے، ہمارے چیزوں میں سے کوئی اور جیے گا، اس کو سوچا نہیں ہم نے۔ اے انسان، جو تیرے پاس ہے وہی تیرا ہے، تیرے پاس کہاں ہے؟ کبڑ میں ہے، وہ تیرا نہیں ہے۔ جو خرچ کیا اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ، جان سے، مال سے، اولاد سے، سب چیز سے جو خرچ کیا وہی تیرا ہے، وہاں پہ جمع ہو رہا ہے۔ اپنے سونے کے سیٹوں میں سے کچھ تو نکالو۔ میں بار بار آپ کے زیوروں کی دشمن بنی ہوئی ہوں، میں بار بار آپ کی چیزوں کی میں دشمن بنی ہوئی ہوں۔ لوگ کہتے ہیں اس کو تو کیا بھائی، نہیں، ایک تارا، اللہ تیری راہ میں دیکھ مجھے بہت پسند ہے، لے جاؤ، بیچو، سیمنٹ خریدو، اللہ کے گھر میں ایک اینٹ لگا کر آؤ۔ تھوڑا ہم لے سکتے ہیں، ایک سیمنٹ لو، حضرت آئے دے دل ان کو 100 روپے، 200 روپے، 500 روپے، 1000 روپے، زمین کے پیسے اتنے لاکھ دے دل ان گئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھاندے پہ اٹھاتے تھے، سر پہ اٹھاتے تھے۔ بیت المال میں ساری باتیں ہوں گی تعمیر کعبہ کی انشاءاللہ۔ کل جمعے کے دن نہیں ہے بیت المال کا، اس کے بعد کی جمعہ 22 کو ہے، اگست ہے نا یہ مہینہ، اگست 22 کو انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ تو ہم لوگوں کو خیال رکھیں، جو ہم بھیج رہے ہیں وہی ہمارا حصہ ہے۔ ہم غفلت میں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی زندگی گزرنے کے بعد ہم کریں گے۔ ابھی ذرا ہماری فلیٹ ریڈی ہو جانے دو، ہمارے بچوں کی شادیاں ہو جانے دو، پھر ہمارے بیٹوں کا جاب لگ جانے دو، پھر اس کے بعد بہو آ جانے دو، بہو آنے کے بعد ان کے بچے ہو جانے دو، پھر یہ ذمہ داریاں سے فارغ ہو کے پھر دیکھیں گے انشاءاللہ۔ جب تک ہماری روح نکل جائے گی، کفن آئے گا یا نہیں آئے گا وہ بھی نہیں معلوم ہے، پھر ہم چلے جائیں گے، جا کے پچھتائیں گے، کاش 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 کاش، تڑپتے رہ جائیں گے قبر میں، تڑپتے رہ جائیں گے، گلنے سے پہلے تڑپیں گے، پھر گل جائیں گے قیامت میں۔ تو قیامت تک ہمیشہ 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 کا حال، برا کرے یا اچھا کرے، اپنے ہاتھوں میں اللہ نے دیا ہے۔ ہم نے سیکھنا ہے آج حقوق الحق، حقوق العباد۔ ہم نے سیکھے تھے دین میں جو اللہ تعالیٰ کرنے کے لیے کہتے ہیں وہ بھی عبادت ہے، جو منع کرتے ہیں وہ بھی عبادت ہے۔ لپسٹک لگا کر، آنکھوں کو لگا کر، آئی لیشز آرٹیفیشل لگا کر، میک اپ کر کے، بلش آن کر کے اللہ اکبر نماز کو کھڑ جاتے ہیں۔ نہیں، واٹر پروف، حلال۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا لپسٹک حرام ہے، تمہیں معلوم ہو گیا؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا وہ حلال ہے۔ ایک دور آئے گا یہ حلال ہے، بول دیتے تبھی وہ حلال ہے، تو میں بھی لگاتے کھڑ جاتی۔ لگاتے، ہم بھی لگاتے، نہیں لگاتے نہیں۔ جب جو کرنا وہ اچھا لگتا ہے نا، جب جو کرنا وہ اچھا لگتا ہے۔ بیت المال میں قرآن کلاس میں عورتیں سارے لگا لگا کے آتے ہیں، پورے لگا لگا کے میک اپ کر کے آ کے بیٹھے رہتے ہیں۔ کہاں آ رہے ہیں؟ آرکیسٹرا ہو رہا ہے کیا؟ کوئی ٹیچر وہاں پہ ڈانس کر رہی ہے کیا اسٹیج کے اوپر؟
کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ لگانا ہے لگاؤ، تمہارا دل ہے لگاؤ، نماز میں منع ہے، منع ہے۔ تم ٹیچرز ہو کے کئی ٹیچرز بھی لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ الاؤ ہے اسلام میں؟ ہم نمونہ ہم ایسے بنیں گے، میں لگا کے آ جاؤں گی تو سب لگا کے آئیں گے؟ نہیں، ہونٹ میں سے خون آتا ہے تو وازلین لگانے ڈرتی ہوں، دیکھ کے کوئی ہونٹوں کو دیکھ کے وہ بھی سیکھ جائیں گے نا، وہ ٹیچر لگا رہی تو ہم بھی لگائیں گے۔ کاجل لگا کے ایک دن بیٹھو، بچے غور سے آنکھوں کو دیکھتے رہیں گے۔ بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے ہم نمونہ ہیں، ہم نمونہ بننے کے لیے ہم تیار ہیں تو نہیں؟ اللہ تعالیٰ آسانی کرے۔ جو منع کیا اللہ تعالیٰ، وضو کا مطلب دھو ڈالو۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا نا وضو کا مطلب کیا ہے، دھونے کے لیے کہتے ہیں، مگر ہم دھوتے ہیں، دھونے کے بعد لگا لیتے ہیں۔ اتنی بڑی عقل ہے، عقل بہت بڑی ہے نا، ہم تو بچپن سے معلوم ہے ہم کو، عقل بڑی بھینس بڑی، بولتے نہیں نہیں بھینس بڑی، اتنی عمر ہو گئی تھی وہ بولنا نہیں آتا تھا، نہیں بیٹے اتنی بڑی ہے دیکھو بھیا بہت بڑی وہ، عقل اتنی چھوٹی نہیں گڑیا ہوں بھیا، اتنی چھوٹی ہے وہ بھینس بہت بڑی بھیا۔ باپ تو نہیں تھے، بھائی تھے تو باپ بھائی کو کہتے تھے۔ تو ہماری عقل بڑی نہیں ہے، بھینسی بڑی ہے ابھی بھی۔ تو لگا کے آپ کھڑیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے، پڑھیں گے، چلو میں ذرا پریکٹس کر کے دیکھ لیں، اللہ معاف کرے، سمجھو کوئی عورت لگائی ہے لال کلر کی لپسٹک، لال میک اپ، پورا چہرہ بھرا ہوا ہے، بیٹھ کے تو پڑھ رہی ہے اللہم صلی علی محمد اللہم انی اعوذ بک عذاب قبر عذاب جہنم۔ جہنم ہونٹوں پہ لگی ہوئی ہے، جہنم آنکھوں میں لگی ہوئی ہے، جہنم ہونٹوں پہ ہے، جہنم پھیلی ہوئی ہے، جہنم کی بات کر رہے ہیں، جہنم کی دعا مانگ رہے ہیں، جہنم سے بچنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ اسی کو عمل کہتے ہیں، اسی کو عمل کہتے ہیں۔ اب لگاؤ جس کو جانا ہے، آنکھوں میں سرمے لگا کے جاؤ باہر۔ شوہر کے دلوں میں محبت تو نہیں ہوگی، نفرت ڈالے گا اللہ تعالیٰ، چھین لے گا دلوں سے۔ شوہر کے لیے کرو، گھر کے اندر کرو، باہر منع ہے، چھوٹی سی بات، اسی کو عبادت کہتے ہیں۔ اس کو ہم عبادت نہیں سمجھتے، اللہ کی کوئی ایک معمولی بات سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہی عبادت ہے۔ افسوس ہوتا ہے، کاش ہمیں بھی کوئی اتنا سمجھانے والا ہوتا، ہمیں بھی اتنا علم دے دیے ہوتے، ہم بھی خطا نہیں کرے ہوتے۔ آج اتنا علم قریب آ کر پھر بھی خطا کرتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے دل کو۔ اللہ ہمیں نہیں ملے نا ایسے، ہمیں کوئی ایسا نہیں روکا تھا نا، ہمیں کھلی باتیں سے سمجھائی نہیں گئی تھی نا، کھلے الفاظ میں نہیں بتایا گیا تھا نا، ہمیں علم نہیں تھا نا اللہ، ہم اتنا جانتے ہی نہیں تھے نا۔ آج ہمیں ڈر لگتا ہے اللہ تیرے سے، ڈر لگتا ہے۔ تھوڑا سا بھی رات کو کاجل لگا، صبح کو باہر جاتے، بھگا کے ململ کے کپڑے کو بھگاؤ کے آنکھوں میں ڈال کے پھاڑ کے اس کو صاف کریں گے، اللہ تعالیٰ دیکھے گا، دیکھو یہ آنکھوں کو صاف کر رہے ہیں کل میرے دیدار کے لیے، کل میرے دیدار کے لیے۔ وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، منہ سے 100 بار ہر کوئی کہتے ہیں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، کیا تمہارے پاس وہ جا کر پکچر دیکھنے کے لیے، یا تمہارے پاس جا کر کوئی پروگرام دیکھنے کے لیے، یا تمہارے پاس قرآن کے کوئی بڑے آتھر آئے وہاں پہ سیٹس خریدنے کے لیے تمہیں پیسے دینا پڑتا ہے؟ نہیں دینا پڑتا ہے، خرید کے اندر جانا پڑتا ہے سیٹ کو۔ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے تمہارے پاس کیا ہے، کیا ہے؟ کبھی سوچا ہم نے؟ صرف بولے اللہ تیرا دیدار پسند، پڑھ لیے ڈبکی مارے، نہیں، اعمال ہمارے پاس وہ ہو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، اعمال وہ نہیں جو ہم کو پسند ہے، اعمال وہ پسند جو تجھ کو پسند ہے، جو تجھ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ جو اعمال کہتے ہیں، جو منع کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اس کو ہم نہیں کریں گے، یہ عبادت ہے۔ اب
ایک بہن کو ملی تھی، یہیں پہ آپ کی گروپ میں بیٹھی ہیں، میں نام نہیں بولوں گی، فلانی بہنا، راستے میں سلام دعا ہوئی، لال کلر کی دوپٹہ تھی فلانی بہن کی. آپ میں سے کوئی ایک ہے، کوئی نہیں بولنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فلاں کے سوا بات نہیں کرنا، سنتوں کو نہیں بدلنا، سنت اپنانا. یہ جو میری یہ جو یہاں پہ رکھا ہے، یہ تو کیسا لگے گا؟ بڑا خوبصورت لگے گا. بولی ماشاء اللہ کتنے پیارے آپ دیندار، میں پلیز ریکویسٹ کرتی ہوں، بہت پیارے لگ رہے ہیں، یہ آپ نہ اوڑھیے گا. پھر وہ نہیں اوڑھ رہے ہیں. میں سلام کرتی ہوں ساری بہنوں کو، اللہ کی خاطر چھوڑ دو جو اس کو پسند نہیں ہے. آپ نے چھوڑ دیا وہ چیز، نیت کر لی ہم نہیں کریں گے، کیونکہ ہمیں انجانے میں جو خطا ہوتی ہے اللہ تو معاف کر دیتا ہے، مگر یہ نہیں معاف کریں گے، علم نہیں سیکھیں گے، سیکھ کے عمل نہیں کریں گے تو سزا پکی ملے گی ضرور ہمیں. کہ بھیجا تو بنا ہے، بھیجے میں کیا دیا ہے؟ انگلش سیکھنے کے لیے کورسز کرتے ہیں، ہندی سیکھنے کے لیے، سب سیکھنے کے لیے. اب جا کر کسی کو بولو، آپ بیٹھے کوئی بہنوں میں سے کسی کو بولو آؤ ذرا ہم درس القرآن ہے، ہم نہ سب معلوم نہیں، کیا بولتے ہیں، ہم نہ سب آتا ہے، کیا بھی سیکھنے کی ضرورت نہیں، ہمیں سب جانتی. تمہیں جاؤ سیکھو جاؤ. دل کے اندر سے ایک تکبر آتا ہے انسان کے اندر، مجھے سب معلوم، ماں کے پیٹ سے سب معلوم. تیار نہیں ہے سیکھنے کے لیے. جو تیار ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو عاجز کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا. ہم عاجز ہیں اللہ تعالیٰ کے، ابھی بھی پورا سیکھے نہیں ہے، اور سیکھ کر عمل کرنا ہے ہمیں. جو منع کیا ہے اس کو کریں گے تو بھی عبادت ہے. نہیں، ہمیں یہ بات کا علم نہیں تھا. حج کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نفل حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نفل روزے رکھتے ہیں، جمعرات کو رکھتے ہیں، پیر کو رکھتے ہیں، حج کے رکھتے ہیں، شوال کے رکھتے ہیں، 13 14 15 کے رکھتے ہیں، پورے روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی باقاعدہ پورا دیتے ہیں، پورا کام کرتے ہیں، مگر یہ کام نہیں کرتے ہم. کیا عمل کر رہے ہیں تھوڑا، مگر وہ عمل نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ منع کیا گیا ہے کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے کہا نماز پڑھو، کر لیے. روزہ رکھو، اللہ نے کہا رکھ لیے. حج کرو، اللہ تعالیٰ نے کہا حج کر لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کر لیے. سب کچھ اعمال ہم نے کر لیے، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے فلانے کے سامنے تجھے پردہ کرنا ہے، فلانے کے سامنے بے حیائی سے نہیں جانا ہے، فلانے کے سامنے چہرہ بند رکھنا ہے، فلانے کے ساتھ اپنی زینتوں کی حفاظتی کرنا ہے. قرآن کہہ رہی ہوں میں جو بول رہی ہوں اردو میں، یہ قرآن کی آیتیں بول رہی ہوں میں. وضو کرے، پیچھے کی ایڑی تھوڑی کھلی رہی، صحابہ کو کہا گیا یہ جہنم میں جائے گا. تو ہم انگلی نہیں، باپ پیٹ اتنا بڑا ہو گئے، انگلی ڈالنے ہوتا ہے ہم نا. جاؤ، سبھی ہونے جانے کے بات نہیں، اللہ غفور رحیم. یہاں پہ جہالت. جھک کر باقاعدہ انگلیاں ڈال کر، اپنی انگلیوں لیفٹ ہینڈ کی چھوٹی انگلی ڈال کر سیدھا پیر، پیر اچھے پیروں کو دھونا ہے. نہیں، پانی بھر انڈل لیے، ہو گئی ہماری وضو ہو گیا. یہ اللہ نے جو منع کرتے ہیں اس کو مانیں گے، اس کو بھی عبادت کہا جاتا ہے. اب ماشاءاللہ ہر کوئی حیا کر رہی ہیں عورتیں، اسکارف لیتی ہیں، اسکارف کے بیچ میں سے ایک 4 زلفیں نظر آئیں گی، پیچھے سے اسکارف لیے ہیں، اس کے بیچ میں سے جھمکا نظر آئے گا. شادی میں جا کے دیکھو کتنے اچھے اسکارف ہیں، یہاں سے جھمکا نظر آ کے یوں اوڑھتے ہیں. پھر میک اپ پورا چہرے پہ بھرا ہوا ہوتا ہے، سینے پورے کھلے ہوئے ہوتے ہیں. یہ اللہ نے منع نہیں کیا تم کو؟ اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا ہم کو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو منع کر دیں اس کو منع اگر نہیں کریں گے تو آپ نے عبادت نہیں کیا ہے، پھونک کے اڑا دیں گے اعمال. آپ اس میں صحیح ہو جائیے گا. ہیروئن کری، ہم بھی کریں، ہیروئن کافر ہے، ہم کافر نہیں ہیں.
ہماری ہیروئن بھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، ہماری ہیروئن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، یہ بیبیاں ہماری ہیروئن ہیں، ہیرو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے مطابق ان کو اسوہ بنائیں گے تو ہم اعمال کی عمل پہ کرنے کے لیے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ قبولیت رکھے گا۔ اب ہر کوئی نمازیں پڑھ رہے ہیں یہاں پہ، ہر کوئی روزے رکھ رہے ہیں، ہر کوئی کر رہے ہیں، جو اللہ نے منع کیا اس کو کر رہے ہیں نا، منع کیا ہے تو اب منع کر رہے ہیں اپنے آپ کو، پورا منع نہیں کر رہے ہیں، باقاعدہ وہ کام میں کر رہے ہیں، تو آپ نے مکمل عبادت نہیں کی ہے، ہم نے مکمل عبادت میں نہیں ہے، ابھی بھی وقت ہے آنکھ بند کرنے تک، پنڈلیوں سے پنڈلیوں کو باندھنے تک، روح پیروں میں سے کافر کی کھینچ کھینچ کے نکالتے ہیں۔ کون کافر؟ صرف بت پرستی کرنے والا نے جو کفر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کی بھی روح، انشاءاللہ یہ بھی ہوگا۔ اب کیا ہے ہمارے پاس، سب کچھ کرتے ہیں مگر زبان نرم نہیں رہتی، ہماری زبان نرم نہیں رہتی۔ ایک دن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول، جنت کو جانے کے لیے کوئی اعمال مجھے بتائیے گا کہ میں آسانی کے ساتھ بغیر تکالیف کے میں جنت کو کس طریقے سے میں جاؤں۔ عمل بتائیں جو جنت مجھ پہ واجب ہو جائے۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، کئی حدیثیں ہیں، اس میں چند نہیں لیتی ہوں۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، بولو انسان کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ۔ ایسا دیدی، ایسا بنی آتی بھی کیا ہوا؟ بولو، ہاں، ہم میں یہ بھرا ہوا ہے، ہاں یا نا، ایمانداری سے بولنا مجھ میں بھی ہے نا۔ آج ہم قسم کھاتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات میں بتاتی ہوں، دیکھیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب بھی آپ کو دیکھتا ہوں باغ ہو جاتا ہوں، آپ کو دیکھ کر نا میرے دل کو خلق کو اطمینان، آنکھوں کو ٹھنڈک، پوری کائنات میں کہیں وہ نہیں ملتی جو آپ کو دیکھنے سے ملتی ہے۔ یہ دلیل ہے صحابہ سے، جب ہم بھی قیامت کے دن دیکھیں گے ہم کو کتنا سکون ملے گا۔ ہاں، وہ ٹائم پہ پکڑ کے لیفٹ ہینڈ سے کھینچ کے نکالیں گے، کیونکہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے دین کو انہوں نے چھوڑا تھا۔ میرے نبی بولیں گے یہ میرے ہیں، یہ میرے ہیں، بولے یہ تمہارے نہیں، انہوں نے دین کو بدلا ہے۔ آج دین کو بدلیں گے، دین کو ہم بدلیں گے، ایک دین ہمارا قرآن و سنت، ایک ہی دین ہمارا قرآن و سنت، دوسرا کوئی اور دین ہے ہی نہیں یہاں پہ، قرآن ہے اور حدیث ہے۔ یتلو علیہم الکتاب آیاتی ہی، کھولو سورہ جمعہ کھولو، کتنے بار یاد دلانا بھائی، پاک کرتے ہیں، تزکیہ کرنا، کھول کے دیکھو، اور کم از کم وہ ایک دوسری آیت نمبر 2 وہ یاد رکھو، قرآن اور حدیث دونوں کو یہاں پہ دیا گیا ہے۔ حکمہ نبی کی باتوں کو کہتے ہیں، کہاں ہے قرآن میں؟ حدیث تو ہے نہیں، ہم منکر حدیث ہیں، ہم مانتے نہیں ہیں۔ نہیں، یرحمکم اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں مانتے؟ قرآن کریم کے اندر سے اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے، یہ ساری باتیں ہم سمجھ کیوں نہیں آتی ہم کو؟ کیوں ہم منکر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے؟ دیکھو اب ابو ہریرہ کہتے ہیں، اور کہتے ہیں آپ مجھے ایسا عمل بتائیں جو کر کے میں بغیر سزا کے، بغیر حساب کے، بغیر پریشانی کے میں جنت کو چلے جاؤں۔ تو کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اے ابو ہریرہ، زبان درست رکھنا، زبان کو نرم رکھنا، زبان جب تم بات کرو گے تو خوش نما بات کرنا۔ یہ چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ ہم بات کرتے ہیں تو کسی کو مٹھاس سے بات کرتے ہیں، نہیں بولتی میں، کوئی بھی ایسا نہیں کہ نہیں کرتا، اپنے مطلب کے لوگوں سے، ہماری پسند کے لوگوں سے، ہماری سہیلیوں سے، ہمارے اپنے قریبی سے، باقی دوسرے ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ نہیں، میں نے کہا تھا نا، لوسم بھی گزر چکا ہے، صحابہ نے کہا تھا
کہ ہمارے دل پہ گزرتی ہے، اللہ کے خلاف رہتے ہیں، ہم ان کو بھی ہم دے کر اخلاق سے بات کرتے ہیں تاکہ دیکھ کر دین پر آ جائیں، دین قبول لیں، اخلاق دیکھ کر دین کو قبول کر لیں۔ ہمارے پاس ہم دیکھیں یہ اس کو پہلے ہماری زندگی میں لے کر آئیں۔ کسی کو دیکھیں تو پسند نہیں تو جو کوئی برا کیا ہوتا ہے، ہماری زندگیوں کو برباد کیے ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کے آپ دل چھوٹا نہ کریں۔ آپ کا مال لے لیا ہوگا، آپ کا مال کھایا ہوگا، آپ کی چیزیں لیے ہوں گے، آپ کو دے نہیں رہے ہوں گے، پھر بھی آپ ان کو حسن سلوک کے ساتھ رہیں، شرمندہ ایک دن ہو جائیں گے، وہ شرمندہ ہو جائیں گے ایک دن وہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں زبان ہم بات کرتے کیسے کاٹ کاٹ کے بات کرتے ہیں، بات میں لگاؤ نہیں آتی، بات میں محبت نہیں آتی، باتیں اتنی اچھی باتیں کریں، کوشش کر کے پریکٹس کریں، اگر ہمیں نہیں آتا تو میٹھی میٹھی باتوں سے پریکٹس کریں۔ دیکھیے ڈاکٹرز کو دیکھیں، ان کو دیکھیں، جو لوگ کون ہے وہ اینزائٹی آ گیا، کچھ آ گیا، کیا کرتے ہیں وہ کرسچن لوگ؟ کاؤنسلنگ۔ دیکھا ان لوگوں کو کیسے بات کرتے ہیں، کتنی میٹھی بات کرتے ہیں، سنتے ہیں، 100 بار بکو وہ سنتے ہیں، ہمیں 2 بار کو بس کتنا بکتی تو چھوڑو جی، کتنے بار بولتی وہ گھماتے رہتی چکی۔ سن لیا کرو کسی کا درد، کوئی عادت بھی نہیں کر لو، 1 بار 2 بار 3 بار ان کو عادت چھوڑو، سنو بعد میں بولے نہیں ماں اتنا نہیں بات کرنا، زیادہ بات کرنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، اب بولے نا میں پورا سن لی، آئندہ خیال رکھ لیں، ڈھنگ سے کاٹو نہیں ان کو۔ میرے پاس لوگ کیوں جمے، کون تھے میرے پاس، کون آتے تھے؟ آج ہال بھر کے آتے ہیں، موبائل بھر کے رہتے ہیں، آن لائن رہتے ہیں، جلدی لنک بھیجے، کیوں؟ میں بھی اچھی نہیں تھی، میں بھی ناک پہ یوں کھڑا رہتا تھا، جھٹ سے یوں جھٹک دیتی تھی میں، تو میں نے بھی قرآن سے ہی اخلاق سیکھے ہیں، ماں نے سکھایا تھا، جی کے سوا انہوں نے نہیں بولا تھا، جی کے سوا نہیں بات، اخلاق بات کرتے تھے۔ مرنے کے دن بھی جب میں کہہ رہی تھی امی آؤ نا کھیلیں گے، جب بچپن میں آپ نے کھلایا تھا ایسے، امی نہیں نہیں بیٹے، نہیں نہیں جی میں تو سب بھول گئی، معاف کرنا میں بھول گئی بیٹے، اتنی نرمی سے، آج بھی وہ نرمی میں یاد کرتی ہوں تو کہتی ہوں میں بھی مرنے سے پہلے ایسی بننا، مجھے میں اچھی نہیں ہوں اللہ، میں بری ہوں۔ اب آگے آگے آ رہی ہے بات، اصلاح کر لیں، آج میں نے کر لیا ہے کوشش کر کے، کوئی کچھ بھی کریں ہم اچھے سے بات کریں، گالی دے رہا ہے کوئی تو بھی اچھی بات کر دیں، کم از کم وہ اچھی بات اس کو کچھ کر دے گی۔ ابھی گاڑی چلاتے چلاتے ہم لوگوں کو ڈانٹ پڑتی ہے روڈ پہ، مرد لوگ کو جان بوجھ کے، ادھر ہی جگہ ملی تھی تم نا، ایسا کہیں کو کھڑا یوں جانا نہیں، بھائی صاحب میں نے آپ کو سوری بولی نا، جانا نہیں رستے میں یوں، بھائی صاحب میں آپ کو سوری بولی نا، ٹھیک ہے جاؤ ماں، ہو گئی بات۔ اب 2 منٹ کیا جی وہ کھڑ گئے تو مرد اور عورت میں فرق ہی نہیں، کیا جی وہ کھڑ جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے مرد آئیں تو کنارے سے جائیں، صحابیات ایسا جاتی تھی کہ کپڑے لگ جاتے تھے پتھروں کو، دیواروں کو پتھر ہیں، ہم تن کے کھڑے ہوتے ہیں، نہیں چھوڑ دیں۔ اب شوہر کے ساتھ بھی چھوڑ دیے، تب سے زندگی میں خوشحال ہو گئی، تو میں ہم کھڑے ہوتے ہیں، زیادہ زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ کنارہ کر لیں، اپنے آپ کو وضو بنا کے کھڑے جائیں، تم بولتے رہو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں، تم گالی دیتے رہو میں وارث کے ساتھ ہوں، تم مارنے کے لیے آؤ میرے رب کے سامنے سے لے کر جاؤ، ہو جاؤ نماز میں، کیونکہ کیا کہا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو نماز سے، صبر سے۔ تو ہمارے اخلاق بچوں کے لیے بھی، کیا رے وہ کہاں رے گیا، کہاں رے چلے گا تھا، وہی دل کو نرم کرو، بولو کہاں گئے تھے بیٹے، کہاں گئے تھے جی۔ کبھی غصہ مجھے بھی آتا ہے، کبھی میرے منہ سے بھی کبھی نکلتا ہے، فوراً ڈر لگی، پھر وہ ریکارڈ کو پھر ریورس ریکارڈ کر دو۔ میں نہیں بولتی کہ میں نہیں کرتی، میں پیور ہوں آپ پیور ہیں، نہیں، ہم سے نکلے گا ریکارڈ کو ریورس کر کے پھر سیدھا سوری بیٹے، میں سوری کہہ دیتی ہوں بندہ۔ کبھی منہ سے نکل جائے گا، غصے میں بہت کچھ کر دیے تو میرے منہ سے وہی نکلتا ہے، کیا رے منہ سے نکل جاتا ہے، معاف کر دیو محمد، سوری بیٹے، چھوڑو ماما۔
تو ہمارے اخلاق نہیں ہیں اچھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت ہو کر ان کے اخلاق اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم کس کی امت ہیں؟ کس کی امت؟ سن رہی؟ یہ صحابہ پوچھتے تھے جنت کے بارے میں، عمل کیا کریں کہ عمل وہ کریں گے تو ہم کو جنت آسانی سے ملے گی، مگر ہم کو وہ نہیں ہے فکر، ہم کو فکر ہمارے حساب سے ہم درگاہ کو چلے جائیں گے، ہمارے حساب سے کہاں تبھی کچھ بھی عمل کر لیں گے، ہمارے حساب سے ہم عبادت کر لیں گے، ہمارے حساب سے پردے کریں گے، ہمارے حساب سے سب کچھ کریں گے تو جنت نہیں ملے گی۔ یہ حکومت اللہ تعالیٰ کی ہے، کائنات اللہ تعالیٰ کی ہے، طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے ہیں، جب تک اس پہ نہیں ہوگا، سیل مہر نہیں لگے گی، آپ کی نوٹ نہیں چلے گی جب تک آپ کو یہاں پہ گاندھی کی فوٹو نہ ملے۔ آپ سعودی میں تھے، آپ کو گاندھی کی نوٹ چلی؟ وہاں کی تو چلی، دوسری نوٹ نہیں چلتی۔ قیامت میں جب تک مہر نہیں لگتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی ہماری، وہ چلے گا نہیں اعمال، کوئی اعمال بھی نہیں چلے گا۔ پہلے دیکھیں مہر لگی ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ نوٹ کو پہلے گھما کے دیکھتے ہیں کون سی نوٹ، انڈیا کی یا سعودی کی یا امریکہ کی، کون سی نوٹ دیکھتے ہیں؟ اعمال کو بھی دیکھ لینا، یہ اعمال پہ مہر لگی ہے، یہ مہر نہیں لگی ہے، مہر کو ضرور دیکھ لینا۔ مہر نبوت آپ پہ حاصل ہوئی ہے، مہر نبوت آپ کو دی گئی تھی، آپ کے کھاندے کے اوپر آپ کو ایپل کے جیسے آپ کو مہر لگی تھی، آپ کو اللہ نے مہر لگا کے بھیجا تھا۔ وہ مہر آپ کے اعمال پہ نہیں ہے، ان کا طریقہ نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، جب تک ان کے طریقے پہ نہیں ہمارے اعمال پورے ضائع ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اب میں یہاں پہ آپ کو کہا گیا، معاذ ابن جبل پوچھتے ہیں بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت واجب کب ہوگی؟ جنت واجب کی بات کہتے ہیں، جنت واجب کی بات پوچھتے ہیں۔ معاذ ابن جبل کون ہے؟ جب ان کا جنازہ جب پڑھا گیا، یاد ہے نا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، آپ کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے معاذ میں تجھ کو بہت محبت کرتا ہوں۔ نبی محبت کرے تو بندہ کیسا ہوگا؟ میں ان کے اعمال کو تلاش کرتی ہوں، ٹٹولتی ہوں، ڈھونڈتی ہوں کہ میں بھی ذرا کر لوں تو ایسا ہوگا نا، وہ بھی محبت مجھ سے کریں گے نا۔ تو ان کا جنازے کے ٹائم پہ زمین کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹپس پہ چلتے تھے، کہتے ٹو کے اوپر، انگوٹے کے اوپر چلتے ہیں نا ہم لوگ، انگوٹے انگلیوں کے اوپر، انگلیوں کے اوپر چلتے تھے کہتے۔ تو صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ انگلیوں کے اوپر کیوں چل رہے ہیں زمین کے اوپر؟ فرشتے اتنے بھرے ہوئے ہیں کہ اتنی محبت معاذ سے کرتے ہیں کہ جگہ نہیں ہے یہاں۔ سبحان اللہ، کیونکہ شکر میں بار بار ہی کرتی ہوں، اللہ مجھے شکر کرنے والا بنا دے، مجھے ذکر کرنے والا بنا دے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، عبادت میں بھی حسن عطا کر دے، عبادت میں حسن عطا فرما دے۔ تو معاذ پوچھتے ہیں تو کیا جواب؟ دیکھو، جن کے جنازے پہ اتنے فرشتے آئے ہوں، جن کے جنازے پہ اتنے فرشتے آئے ہوں، انہوں نے پوچھا تو ان کو کیا جواب ملا ہے، ذرا دیکھ لیجئے گا۔ ایمان کے بارے میں کہا، 5 فرائض کے بارے میں کہا، جہاد، روزہ، تہجد، سب کہا، پھر جنت تم کو اللہ عطا کرے گا، یہ سب کریں گے تو بول کے بھیجے۔ آپ نکل رہے تھے، پھر بلائے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، زبان دکھا کے کہتے ہیں، یہ زبان جب تک درست نہیں ہے تیرا روزہ بیکار، یہ زبان جب تک درست نہیں ہے تیرا حج بیکار، یہ زبان تیری درست جب تک نہیں ہے تیرے پورے اعمال بیکار۔ لقمان، حضرت لقمان کا ہم سورہ پڑھتے ہیں، کیا تھی بات؟ زبان، دل اور زبان۔ دل برا ہو تو زبان کڑوی ہوتی ہے، دونوں کا جوڑ ہے، نہیں تو کہتے ہیں زبان جب تک زبان، فار ایگزامپل میں اب ایک آیت اٹھاتی ہوں،
ٹھیک ہے. میں دلیلوں یہاں رکھو، میں دلیلوں کے ساتھ تم کو کیوں سمجھا رہی ہوں. سورہ بقرہ آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں مگر اس کو عمل نہیں کرتے، اس لیے میں چاہ رہی ہوں سورہ بقرہ عمل میں آ جائے، سورہ بقرہ عمل میں آ جائیں، سورہ بقرہ عمل میں آئیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے لیا پختہ عہد بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، تو عبادت نہیں کرنا، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، کسی اور کو نہیں جوڑنا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور بالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا. ماں باپ کے ساتھ تو احسان بہت کم لوگ کرتے ہیں. ماں ذرا بوڑھی ہو جاتی ہے، کچھ بکنے لگتی ہے، بکوا بند کرو می، سارا دن کا بکوا، ایک کہانیاں. باپ بوڑھا ہو گیا، تم بیٹھ جاؤ نہ کرے ہو گئے. ماں باپ کے ساتھ سلوک اچھا آج کے بچے تو بالکل بھی نہیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بعد فوراً والدین کا حق ادا کرنے کے لیے کہا ہے، فوراً اپنے بعد والدین کا حق کہتے ہیں. والدین کے ساتھ اگر حسن اخلاق آپ کے نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی جتنی عبادت کرے ہیں وہ پورا آپ کا ضائع کر دیں گے، جہنم میں ڈالیں گے. یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے. والدین کے ساتھ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں دیکھو، وذی القربی، قرابت داروں کے ساتھ. چاچا اچھا نہیں، مامی اچھی نہیں، خالو اچھی نہیں، نانی اچھی نہیں، دادی اچھی نہیں، فلانے اچھے نہیں، ہم خود سکھاتے ہیں، بیٹھ کر سکھاتے. انہوں ہمارے ساتھ برا کرے، میں شادی ہو کر رہی، مجھے کھانا نہیں دیے، مجھے کپڑے نہیں دیے، مجھے سیدھا نہیں رکھے، مجھے بہت باتیں کرے، مجھے بہت ذلیل کرے، مجھے تکلیف کرے. ہماری سٹوری یہی ہوتی ہے، رات دن کی سٹوری بچوں کو. میں نے بھی سکھایا، آپ نے بھی سکھایا، ہم سب نے سکھایا. کم از کم اب یہ جنریشن کو تو اچھا کر لیں، آنے والے جنریشن کو تو اچھا کر دیں. ہم نے بھی اتنا، امی کو جا کر چھاڑی بولتی، آدمی گواہ ہے رب العالمین. ماں کو جا کر کبھی میں چھاڑی بولتی میری ساس کی، امی ایسا ہے، یہاں پہ آ کے بتانا نہیں، کر دیا نا، وہی تمہاری ماں ہے. امی نہیں سننا مجھے، کسے جا کے سناتے؟ وہ سنتے تو ہمیں بگاڑتے. میں نے اپنی بیٹی کو وہی تربیت کی، وہاں کے رہ جاؤ، وہیں کے ہو گئے ہو، ہم نہیں ہیں، اب ہو گئے ختم، ہماری زندگی ختم تمہارے ساتھ. ان کو جانا، بگاڑنا، سکھانا، اعمال خراب کر کے بچوں کو جہنم کو بھیج رہے ہیں. میاں کا رشتہ خراب، ماں باپ کا رشتہ خراب، سب کے رشتے خراب. نہیں کیا کرو، حسن اخلاق کیا کرو، حسن اخلاق کیا کرو، نہیں سکھایا کرو، نہیں سکھایا کرو. جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قربت دار، یعنی کہ تمہارے سسرال کا بھی آتا ہے قرآن کریم میں، وہ بھی ایکسٹرا رشتہ دیا گیا ہے. اچھا سلوک کرو ان کے ساتھ، وہ خود دلیل دیں گے، ہمارے پیچھے بولیں گے ہم کتنا برا کرے اس کے ساتھ، یہ تو ہمارے ساتھ بھلا ہی کرتی رہی، اللہ کے پاس ہم پکڑ میں آ گئے مگر یہ نہیں آئے. خود دلیل گواہ دے دیں، گواہی دیں گے، خود شاہد رہیں گے. وہ سلوک بدل ڈالو، اب تو بدل ڈالو، اب تو بدل ڈالو. اب تو ہمیں آیت سمجھ آ رہی ہے، ہم پڑھتے بہت زیادہ ہیں، سمجھتے سیکھتے نہیں ہیں. پڑھنے والے کو جنت ملتی تو کافر کو بھی مل جاتی تھی. سمجھ کر چلنے والے کو جنت اللہ نے کہہ دیا ہے تو پڑھ کے سمجھ کے عمل کرو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو والیتاما، یتیم کو تو ایسے جھڑک کر بات کرتی، اللہ اکبر، یہ اچھا نہیں، وہ اچھا نہیں، وہ خراب، یہ ایسا، وہ ویسا. کچھ بھی خرابی ہو گئی یتیم کے پر جھٹک ڈالتے ہیں، نہیں جھٹکا کرو. زبان جب تک، دیکھیے میں بھی گرم مزاج تھی، میرا نام میرے منہ بولے بھائی، سگے بھائی جتنی زندگی میں گزرے، ہری مرچی کے سوا نام نہیں رکھا تھا میرا. یس، مرچی پھٹتی ہے، ایسے ایسے پھٹتی ہے. میں آپ پہ کبھی پھٹ رہی ہوں؟ آپ مجھے گواہی دو، کیونکہ رب کے پاس سے فرشتے آئے ہیں. ایمانداری سے سچ بولنا، جھوٹ بولیں گے تو آپ کے اعمال پھینک دیں گے، آپ کے اعمال پھینک دیں گے. پھٹ رہی ہوں میں، کچھ بھی بولے تو صبر سے سنتی ہوں،
کچھ بھی کرے تو صبر کرتی ہوں، خاموش ہو جاتی ہوں. نہیں پھٹ رہی ہوں میں، کیونکہ اندر سے پھٹتی ہوں. ابھی بھی جھوٹ نہیں کہہ رہی ہوں، میں اندر سے پھٹتی ہوں. میں اندر سے مجھے چڑ آتی ہے، غصہ. میں کنٹرول کرتی ہوں اپنے آپ کو. اللہ تعالیٰ تیری خاطر میں برداشت کرنا چاہتی ہوں. خون کو پینے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا ہے. اپنا خون پی لیا کرو، غصے کو قابو کر لیا کرو. نہیں کرو، نہیں کرو، یتیموں کے پر ظلم نہیں کرو. وہ غلط کرتے ہیں، وہ غلط ہے، میں مانتی ہوں وہ صحیح نہیں ہے. ہمیں وہ اس کی بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے. پرواہ ہو کہ اپنے رب کی بات کی. رب نے کہا نہ کرے نہ کرے. غلط ہے تو بھی نرمی سے بولیں یہ غلط ہے، یہ ایسا ہے، چھوڑ دیں. پھر اس کے بعد والمساکین، بھیک مانگتے نہیں ہیں، کسی سے لیتے نہیں ہیں، کچھ کرتے نہیں ہیں، کم حالت میں رہتے ہیں. کبھی جاؤ ڈاکٹر کی شاپ کے پاس، کبھی شادی میں بھی، کئی میت کے ٹائم پہ بھی. کپڑے اتنے خاص نہیں ہوتے. ایمان والے ہوتے وہ جنتی ہوتے ہیں، وہ جنتی ہوتے ہیں. ہیرے جواہرات والے ایمان پہ رہیں گے تو جنت ہوں گے، نہیں تو نہیں ہے. ان کے پاس جا کے اچھی پیسے والی عورت نہیں بیٹھنا پسند کرتی. صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح ہے غلط ہے؟ کھانا کھانے کے لیے ٹیبل کے اوپر امیروں کے ساتھ بیٹھا جاتا ہے کیونکہ ان کو اچھا سا لا کے رکھیں گے. غریبوں جہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں، جو پیتل تانبا پہن کے جو رہتے ہیں، وہ بھی زیور ہی ہے. وہ بھی غلط کر رہے ہیں، یہ بھی غلط کر رہے. کوئی دکھانا نہیں، نہ پیتل دکھانا، نہ سونا دکھانا، نہ چاندی دکھانا، نہ پلاسٹک دکھانا. کوئی زیور کو ہم دکھانا ہی نہیں. سب اندر ہے. کیا ایکوالٹی ہے اللہ تعالیٰ کی؟ سب اندر ہے تو کس کا کچھ بھی نہیں دکھے گا. تو کہاں ہوتی ہے ہمارے اندر سے یہ فرق؟ دین کو اگر مانے ہوتے تو ہم دین پہ کتنے اچھے ہوتے. غریب بھی آتا وہی برقعے میں نقاب میں، امیر بھی آتا وہی برقعے نقاب میں. ہر کوئی ہیرے جواہرات اندر پہنے ہوتے یا جو بھی پہنے ہوتے، کس کا کچھ نظر آتا؟ ریاکاری ہوتی. سینے کے اوپر ایسے ہار لمبے لمبے ڈال کر ایسے ہم نے سب نے کیا ہے. کتنوں کے دل دکھے ہوں گے، کتنوں کے پاس جو نہیں تھا ہوا، کتنے مرد سینوں کو دیکھے ہوں گے آپ کے زیور کے ساتھ. گلا ہم بلاؤز کا لیس لگا کر کاٹ کے ہم پہن کر یوں کر کے کیا کیا نہیں کیے. سر پہ بھی اوڑے ہوتے ہیں، ہٹیں گے تو سائڈ میں کا کہیں کھل کے دکھ جاتا ہے، معلوم نہیں ہوتا. یہ ہمارے اعمال جو اللہ تعالیٰ اس کو بھی عبادت کہا ہے، اس کو بھی عبادت کہا ہے. وہ چھوڑیں گے تو آپ کی عبادت قبول ہوگی، ورنہ آخرت میں پھونکے اڑا دیں گے. کئی دن تک میں بار بار لے جاؤں گی تاکہ دماغ میں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بار بار ٹھوکا ہے دماغ میں ہمارا. اے جنو انس تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائے گا. اے جنو انس تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اے جنو انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ بار بار تم کو بولتی رہوں گی تاکہ تم کو دماغ میں بیٹھ جائے. کیونکہ کیا کہتے ہیں یہاں، وہ درس بھول گئے جی. ہر بار ہم بیچ میں ذرا ذرا دوں تو یاد ہو جاتا ہے. نہیں وہ اعمال فار ایگزامپل پیروں میں ہم لوگ مہندی لگاتے ہیں. آپ نے لگایا ہے؟ پیروں میں لگایا، ہاتھوں میں لگایا، ہاتھوں میں لگایا، سب کچھ کیا، انگوٹھیاں پہنی، سجائے، گلوز پہن لیے. مگر ایک خیال رکھیں، برقعے کے کنکر ذرا خیال رکھ لیں. اللہ کی خاطر اللہ نے منع کیا. ساری ہم لوگ اندر کیوں اس کی کنکروں کو چھپا رہے ہیں؟ ہے اس میں کچھ ہوتا ہے ایسا، کچھ لال پیلا وائٹ یا گولڈن واٹ ایور. اس کو اسٹائل سے آپ جائیں گے پہنیں گے، نظر آئے گا، نظر آئے گا. یہ نظر آتا ہے بول کے ہم لوگ برقعہ پہنتے ہیں. سمجھو ذرا بات کو. ابلیس کو مات دو، یعنی کہ ہار دو. اس کو ذلیل کرو، اس کو ذلیل کرو. اس نے ہمارے ماں باپ کو ننگا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس نے تمہارے ماں باپ کو ننگا کیا ہے. آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام ہمارے اصلی ماں باپ ہیں، ان کو ننگا کیا ہے اس نے. اس کو بڑھاوا نہیں دو. میرے پاس بھی ہیں برقعے، میرا بھی دل کرتا ہے، اچھے اچھے مہنگے مہنگے بہت اچھے، دل کرتا ہے گھر میں پہن لو. بیٹھ کے سٹونز نکال کے بولو اللہ جتنا پہنی میں وہ معاف کر دے. اب نکال رہی ہوں تیری خاطر تو قبول کر لے. وہ گواہی ہمیں پچھلے جو گناہ کو کیے ہوئے ہیں اس کو اگر ہم چھوڑ کے معافی مانگ لیں گے تو وہ معافی مل جائے گی. اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی پڑھتے رہیں گے،
आग अपने जिस्मों पे डाल के चलते रहेंगे, ये हमारे लिए मुश्किल, मेरे लिए तुम्हारे लिए मुश्किल होगी। चप्पल भी, हमारे चप्पल के ऊपर कंकरे होते हैं, वाइट कंकरे होते हैं, वाइट लेस लगी होती है, सब लगा होता है, फिर उसके बावजूद भी माशाअल्लाह हम पे नजर देख लेती हैं। जी कोई है यहाँ पे? हंसेंगे अपने आप में। लास्ट टाइम भी मैंने किसी को कहा था, जो हज की साथी को हंस रही थी, कह रही थी मैं हंस रही थी तुम्हारी बात पे। आज और एक जन भी है, नजर देख लेती बा, उससे मैं वहां छोड़ को आ गई। नजर तुम्हारी खबर में नहीं आती, मैं खुद गुनहगार हूँ। मैं कुछ चप्पल ले जाके जूते वो बनाने वाले को दे के आई, जो 8 साल पुराने मेरे पास पड़े थे। मैंने कहा मैं क्यों फजूल खर्ची करूं, पैसे जमाऊं तो उम्रा करूं। चलो उसी चप्पल को ले जाके रिपेयरिंग करने में बोली, ये पूरा गोल्डन निकाल, इसके ऊपर काला रेक्सिन चढ़ा, उसको काला रबर डाल के मुझे देना, तो कितना पैसा मैं तुझको दे दूँ। बोले क्यों है इसको निकालना? नहीं नहीं, बाहर पूरे आदमी देखते हैं, हिंदू को बोल रही हूँ, पूरे आदमी देखते हैं, हमारे इस्लाम में मना है ये नहीं करना। ठीक है, अब हील है ना, हील पहन सकते हैं क्या? बोली गाड़ी चलाने के लिए, गाड़ी लुढ़क जाएगी, इसके लिए थोड़ा मैंने उसको ओके किया हुआ है। काफर पूछता है ये ठीक है क्या? जब मैं पूछती हूँ तो मुझे पूछता है। तो यही टक 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 नहीं करना। अगर गाड़ी के लिए बिल्कुल नहीं चला सकते, मेरी बहुत ऊंची है, मैं नहीं चला सकती, पाँव लगना पड़ता है, तो थोड़ा उसमें जूते के अंदर से हो जाता है, मगर कंकरे नहीं है, चमकियां नहीं है, वो ग्लिटर नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, वो जरूरी है। तो ये देखिए आप अपने हिसाब से क्या कर रहे हैं, देखिए आप अपनी जिंदगी है, देखो ये मामूली बातें हैं जिंदगी की, छोटी 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 मामूली बातें हैं। अब इसके ऊपर अब हम बुर्का पहनते हैं किसके लिए? अंदर की जीनत को छुपाने के लिए, मगर हमें अक्ल नहीं है, बाहर जीनत चढ़ा लेते हैं। बुरखे के ऊपर भी जीनत चढ़ा लेते हैं। बुरखे के ऊपर जरा यासीन को जरा लेस लगा लिए, जरा यहाँ पे कंकरे लगा लिए, दुपट्टे को जरा कंकरे डाल लिए, फिर पहन लिए। क्यों बेटे? फिर माशाअल्लाह यहाँ से यहाँ तक पूरा रेज में लिख कर पूरे लड़कियां लगा लिए, सुभान अल्लाह लगा लिए। मैं पकड़ पकड़ के कहती, आ जाने वाले थे बच्चियां हो, मैंने किसी को मिली थी, कही थी तुम टॉयलेट में कैसे धो सकती हो, ये तुम्हारे रब का नाम है, ये हमारे रब का नाम है, कैसे तुम गुस्ल दे सकते हो इसको? तो टॉयलेट में जाके धोओगे, यही तुम्हारा रब है, यही तुम्हारा दीन है, यही हमारा मजहब है। तो कहते नहीं बाजी, हम इसको धो के साइड में झाड़ को डालती। कितने बार डाला अब तक? खतरा तो गिरेगा यहाँ। किसी ने कहा गाड़ी बड़ी अच्छी है, गाड़ी के ऊपर सबसे पहले माशाअल्लाह लिख देना। मैंने क्यों? धुल धुल के पानी रोड पे गिरे, अल्लाह के नाम को धुल धुल के पानी रोड पे गिरे, यही हमारा ईमान है, यही हमारा मजहब है। हम लगाए अपने मतलब के लिए माशाअल्लाह, मुंह से बोलिएगा माशाअल्लाह। नास फलक इखलास पढ़ेंगे, पढ़ के दीवार पे मारेंगे, उसका असर ऐसा होगा, दीवारों के अंदर की जिन्नात, मुश्किल बलायात वगैरह हट जाएंगे। वही नास फलक पढ़ के पानी दम करके कोने में लटका देंगे, तो आपका ईमान गया काम खतरे में। न शैतान की को लगेगा पानी। देखो कैसे, मैं खुल के बताती हूँ, इलाज भी अल्लाह ताला ने कही, मैंने उलमा से बहुत कुछ मैंने सीखा। देखें, अब लोग शीशी लटकाते हैं, वो भी लटकाने वाले भी हैं यहाँ पे। मैंने जाके किसी को गई थी, यहां से मैं इतनी दूर क्यों गई, यहां से लेकर मैं ड्राइविंग थिएटर तक किसी के पास गई। मैं क्यों गई? मुझे कोई बहाना था। बोले नहीं अल्लाह इसके लिए जा रही हूँ। मैं क्यों गई? नहीं तुझे मालूम मैं क्यों जा रही हूँ? तुझे मालूम? बाद में मैं आकर सोची, अच्छा साथ में ये भी काम था क्या अल्लाह ताला? मैं जाके बोली ये लटकन क्यों है बंदिश? रब तुम्हारा गजब में है। देखिए, जो बॉटल के अंदर कुरान को दम करके रखते हैं, बॉटल के अंदर फैज होगा, बॉटल के अंदर अच्छाई होगी, बॉटल के बाहर नहीं होगी। तुम्हारा घर बॉटल के अंदर है, आपका घर पूरा एक बड़ा बॉटल बना लो, बॉटल के अंदर तब दम करके बॉटल लटका लो। तुम्हारा घर बॉटल में है? तुम्हारा घर बॉटल में है? नहीं है। एक बॉटल में दम करके लगाते हैं, तुम्हारा दम पूरा बॉटल के अंदर है, बाहर नहीं है। बाहर छींटे मारना है आपको। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, छींटे मार सकते हैं, दम कर सकते हैं, पी सकते। सूरह फातिहा खुद दम है, खुद दम है। इलाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाए हैं, सब कुछ है हमारे इस्लाम में।
مگر دیکھیں دیوار پہ مار دیں گے دیوار سے ہٹ جائے گا، مگر دیوار پہ نہیں ماریں گے، بوٹل میں لٹکا کے وہ دیں گے، کیونکہ وہ جادوگر کو زیادہ پیسہ چاہیے نا، بوٹل میں اتار کے دے گا، آپ کو دم کرنے کا بھی نہیں بولے گا دیواروں کے اوپر۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے دم کریے بستر پہ، دم کریے خود کے اوپر، خود پہ دم کریے، کھانے پہ دم کر کے کالے کچرے میں نہ ڈالیں۔ بن خدا کا نام لیں گے یا غوث پاک کا نام لے کے پھونکیں گے یا مولا علی مشکل کشا کا نام لے کے پھونکیں گے، جو آپ بولتے ہیں، یا غوث المدد کے نعرے لے کے پھونکیں گے، وہ کھانا تیرے لیے حرام ہے۔ آیت 173 سورہ بقرہ، سورہ المائدہ آیت نمبر 3، یہ سب تیرے لیے حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام پھونک کر، ناس فلق اخلاص کو 3 بار پھونک کر تیرا جادو کا علاج ختم ہوگا۔ اول درود، پہلے اخلاص، پھر فلق، پھر ناس، پھر درود، پھونک، پھر دم کر، کھانے پہ، پانی پہ، شک پہ، جو چاہے کر لیں۔ یہ دین ہے ہمارا، اس کو اٹھا کے الٹا بنا کے عامل بن کے عاملوں کے پاس نہیں جانا، خود تمہارے ہاتھ میں اللہ نے دے دیا۔ 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کریں مریض کے لیے۔ کچھ کاٹ دیا، کچھ زخم ہو گیا، کوئی تکلیف ہو گئی، 7 مرتبہ، 7 سے زائد آپ کو شفا نہیں ملے گی۔ کلونجی کے 7 دانے کھائیں گے، میں نے پورے کووڈ میں نے یہی علاج کیا، آج بھی میرا یہی علاج ہے۔ 7 دانے، 6 ہوں گے تو نہیں 7، 8 ہوں گے تو ایک نکال کے میں رکھ دوں گی، ایک دانہ ایکسٹرا بول کے ہم نہیں کھائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا ہے ان کی بات پتھر کی لکیر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاؤ یتیم مسکین، اس کے بعد ان سب کے ساتھ پورا کہہ کے آخر میں کہتے ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، ان سب کے ساتھ تو حسین طریقے سے بات کر۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، پھر تم پھر گئے تو تم میں سے چند ایک کے سوا، اور تم پھر جانے والے ہو، موردون، اعراض کرنے والے ہیں۔ جب تک ہم حسن سلوک کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ جو لکھا ہے ہم نہیں کریں گے، ہماری نماز، ہمارا قرآن، ہمارا حج، ہمارا روزہ، ہمارے اعمال سب اکارت ہو گئے، پھینک دیں گے اللہ تعالیٰ۔ دو عورتوں کی میت بتا کے میں ختم کرتی ہوں انشاءاللہ۔ سوچو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں ایک عورت کا جنازہ جاتا ہے تو صحابہ سے پوچھتے ہیں اس عورت کے بارے میں جس کا جنازہ جا رہا تھا۔ تو جنازہ میں نا اب کھل کے اور ایک بات بھی بتا دیتی ہوں۔ ایک عورت تھی، بہت روزے رکھتی تھی، بہت کثرت سے روزے رکھتی تھی، بہت مشہور تھی۔ بات پہنچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ بہت روزے رہتی ہے، روزے ہم بھی رہ رہے ہیں نا ماشاءاللہ، بہت زیادہ رہ رہے ہیں، یہ یاد دلا رہی ہوں میں۔ تو کہتے ہیں وہ عورت کی زبان سب کو تکلیف دیتی ہے، دل کاٹ کے بات کرتی، بولے وہ جہنمی ہے۔ ابھی کسی کا جنازہ جا رہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں جنازہ جو جا رہا ہے یہ عورت کیسی ہے؟ صحابہ کہتے ہیں یہ عورت بہت نماز پڑھتی تھی، بہت عبادت کرتی تھی، تہجد پڑھتی تھی، کثرت سے اللہ کی بے انصاف حقوق اللہ بہت کرتی تھی، حقوق العباد نہیں کرتی تھی۔ آخری پوائنٹ پہ لا کے میں اینڈ کر رہی ہوں، حقوق الحق بہت کرتی تھی، حقوق العباد نہیں کرتی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ جہنم میں ہے، بشارت دی جہنم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر اور ایک جنازے پہ اور ایک بات پوچھتے ہیں یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو کہتے ہیں یہ ایک نماز پڑھتی، قرآن پڑھتی تھی، مگر لوگوں کے ساتھ بھی بڑا حسن سلوک تھا اس کا، حقوق العبادہ بہت زیادہ کرتی تھی، حقوق الحق بھی کرتی تھی۔ تو کہتے ہیں جنتی کی بشارت ہے اس کی۔ آپ میں سے، مجھ میں سے ہم کون ہیں؟ ہم کون ہیں؟ پیٹ پیچھے بات کرو، نہیں انہیں برابر نہیں انہیں برابر نہیں۔ میں دعا کری ہوں اللہ تعالیٰ سے میں دنیا میں زندہ رہتے دن تک ہی میرے پیٹ پیچھے اگر کوئی بات کریں، ہاں لڑوں گی اللہ تعالیٰ کے لیے،
مجاہد ہوں. اللہ تعالیٰ کے لیے آپ بھی لڑیں گے, مجاہد ہیں. اللہ اس کے رسول کے لیے لڑیں گے, اپنوں سے بھی غیروں سے بھی سب سے لڑیں گے. اس کے باوجود لوگ پیٹھ پیچھے بولیں یہ بری ہے, اچھی نہیں ہے, ہم سے اچھا نہیں بولتی ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو سوال کروں گی, اوکے, آپ کے دل میں تھوڑا سا کیا آیا, میرے بارے میں کیا آیا؟ میں آپ سے اچھا بولتی ہوں, اچھا بات کرتی ہوں, اچھے اخلاق کرتی ہوں, تمہارے سے میں اچھا بات کرتی ہوں. گواہی زور سے بولیے, گواہی اوپر جائے گی, اللہ تعالیٰ کے عرش پہ جائیں گے ہماری باتیں. اگزامپل بتانا چاہتی ہوں, ایسے روز ہماری باتیں جاتی ہیں, ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. میں آپ کے ساتھ بدسلوکی کرتی ہوں, کبھی کی میں نہیں. آپ کے ساتھ ہوتا ہے بدسلوکیاں, دین میں لڑائیاں ہوتی ہیں, وہ الگ ہے, یہ الگ ہے. اوکے, آپ کے ساتھ سیدھا آنٹی دین میں لڑائیاں ہوتی ہیں, میری پکی لڑاکو ہوں میں, مگر اخلاق میں برا کرتی ہوں آپ کے ساتھ. ہاں, اخلاق میں نہیں نا. آپ کے ساتھ کچھ کیا, بولو کسی کے ساتھ کیا تو میں معافی مانگتی ہوں. کسی کے ساتھ میں نے آپ کے ساتھ کیا, باجی آپ کے ساتھ, آپ کے ساتھ. دیکھیں, یہ ایک دلیل آج ملی گواہی سعیدہ آنٹی سے. پہلے شروعات میں مجھے غصہ تھا, میں نے خود گواہی دے دی اس کی کہ مجھے وہ ناک پہ مرچی تھی. میں پھر اللہ کے ڈر سے اپنے آپ کو بدل کے لے کے, اپنے آپ کو موڑ کے نرم کر کے لاؤ. پھر بھی میں قسم کھاتی ہوں اللہ کی, اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ مجھے ایسا نرم بنا دے کہ میں مرنے سے پہلے سب گواہی دے دیں کہ یہ اچھی ہو گئی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے, اللہ تعالیٰ سے اگر ملنا چاہتا ہے کوئی, اس کا رشتہ بڑھانا چاہتا ہے, اس سے دوستی کرنا چاہتا ہے, تو لوگوں سے محبت کرو, اللہ تم سے محبت کرے گا. لوگوں سے محبت کر کے دین سکھاؤ, پیار پیار سے ان کو اللہ کے طرف کر دو, اللہ کے راستے پہ چلا دو, اللہ والے بنا دو, اللہ تم سے محبت کرے گا. اپنی محبت میں نہیں ڈبا لو, تو بھی مجھے پیار کر, تو بھی پیار کر, میں بڑی, میں سکھائی, میں کری, نہیں, میرا نام مٹا دو. تم جاؤ پوچھو, ان کو پوچھو پہلے کتنا میں نے کوشش کی. اس کے بعد میں آپ کو وقت دیتی ہوں, میں کیا بول کے سکھائی میں نے آپ کو, کہاں پہ آپ کو ہوا جانی نماز بچھا کے. آپ کیا میری ضرورت پڑ رہی ہے آپ کو؟ زور سے بولو. نہیں پڑ رہی ہے, دیوانے تھے محبت میں بولی تم نہیں محبت کر رہے ہو. ایک بھی ہے, آن لائن ہے. اتنی محبت نہ کرو, تمہارا جن مجھ سے محبت کر رہا ہے. محبت کرو, اللہ تعالیٰ سے محبت کرو, پکڑ پکڑ کے لے جا کے اللہ تعالیٰ کی طرف چھوڑو, اللہ والے بناؤ, روکو برائیوں سے. جو ہے نہیں ہے قرآن میں, سنت میں, سب لوگوں تک پہنچا دو, پھر اللہ کے قریب ہوتے چلے جائیں. ہم اکیلے بیٹھ کے عبادت کر کے چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے, یاد ہے جبریل علیہ السلام سے کہا تھا, جو عبادت کرے اس کو پہلے غارت کرو, بعد میں بستی کو غارت کرو. تو کوشش کریں یہ دین سب تک پہنچانے کے لیے. آپ سب قسم کھائیں گے, کیا قسم کھائیں گے آج؟ قسم کھا کے دروازے کے باہر چھوڑ کے جانے والی قسم. قولوا للناس حسنا, قولوا بولو لوگوں سے, حسنا اچھی باتیں, قرآن کی باتیں, حدیث کی باتیں, اللہ کی باتیں, اس کے رسول کی باتیں. اب ہمیں کیا بیٹھ رہی بولنے, میں بچپن میں کیا تھی معلوم, کیا پیشن تھا معلوم ہے. اب ہماری کہانیاں, ہماری ساس کیسی ایسی معلوم ہے. اب حج میں کیوں بولے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ, حج کر کے تعریفیں کرتے نہیں بیٹھ جانا باپ دادا کے, میری تعریف کرو. مشعر الحرام میں 3 دن جو مینا میں رہتے ہیں راتوں کو, وہاں پہ میری تعریف کیا کرو. ہم رات بھر بیٹھتی, کوئی چھڑا رہے تھے یہاں پہ حج کے ساتھ ہی, رنگتے رنگتے ہلو پاس کر کے ٹرینڈ میں ادھر چلے جاتے راتوں کو. تم جاؤ راتوں کو کما لو, وہ رات مجھے پھر نہیں ملے گی, نہ آپ کو ملے گی. راتوں کو کوشش کرو, کوئی ایک بندہ مل گیا تو رات گزارو. رات میں کیسے گزارتے تھے ایک زمانہ, انتاکشری میں,
رات میں کیسے گزارتے تھے؟ باتوں میں، اپنی خوبصورتی کے، اپنے بچپن کی، اپنی چیزوں کو چھوڑو، اللہ اس کے رسول کی باتوں کو لے کے آ کے بتاؤ. آپ کی بھی بات بتائیں، ایک اخلاق کی بات بتائیں، آپ کی اچھی بات، زیادہ اپنی بات سن رہی. یہ صحابہ پوچھتے تھے جنت کے بارے میں، عمل کیا کریں کہ عمل وہ کریں گے تو ہم کو جنت آسانی سے ملے گی، مگر ہم کو وہ نہیں ہے فکر. ہم کو فکر ہمارے حساب سے ہم درگاہ کو چلے جائیں گے، ہمارے حساب سے کہاں تبھی کچھ بھی عمل کر لیں گے، ہمارے حساب سے ہم عبادت کر لیں گے، ہمارے حساب سے پردے کریں گے، ہمارے حساب سے سب کچھ کریں گے تو جنت نہیں ملے گی. یہ حکومت اللہ تعالیٰ کی ہے، کائنات اللہ تعالیٰ کی ہے، طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے ہیں. جب تک اس پہ نہیں ہوگا، سیل مہر نہیں لگے گی، آپ کی نوٹ نہیں چلے گی، جب تک آپ کو یہاں پہ گاندھی کی فوٹو نہ ملے. آپ سعودی میں تھے، آپ کو گاندھی کی نوٹ چلی؟ وہاں کی تو چلی، دوسری نوٹ نہیں چلتی. قیامت میں جب تک مہر نہیں لگتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی، ہماری وہ چلے گا نہیں اعمال، کوئی اعمال بھی نہیں چلے گا. پہلے دیکھیے مہر لگی ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ نوٹ کو پہلے گھما کے دیکھتے ہیں، کون سی نوٹ؟ انڈیا کی یا سعودی کی یا امریکہ کی؟ کون سی نوٹ دیکھتے ہیں؟ اعمال کو بھی دیکھ لینا، یہ اعمال پہ مہر لگی ہے، یہ مہر نہیں لگی ہے. مہر کو ضرور دیکھ لینا. مہر نبوت آپ پہ حاصل ہوئی ہے، مہر نبوت آپ کو دی گئی تھی، آپ کے کھاندے کے اوپر آپ کو ایپل کے جیسے آپ کو مہر لگی تھی، آپ کو اللہ نے مہر لگا کے بھیجا تھا. وہ مہر آپ کے اعمال پہ نہیں ہے، ان کا طریقہ نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. جب تک ان کے طریقے پہ نہیں، ہمارے اعمال پورے ضائع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اب میں یہاں پہ آپ کو کہا گیا، معاذ ابن جبل پوچھتے ہیں بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت واجب کب ہوگی؟ جنت واجب کی بات کہتے ہیں، جنت واجب کی بات پوچھتے ہیں. معاذ ابن جبل کون ہے؟ جب ان کا جنازہ جب پڑھا گیا، یاد ہے نا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، آپ کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے معاذ میں تجھ کو بہت محبت کرتا ہوں. نبی محبت کرے تو بندہ کیسا ہوگا؟ میں ان کے اعمال کو تلاش کرتی ہوں، ٹٹولتی ہوں، ڈھونڈتی ہوں کہ میں بھی ذرا کر لوں تو ایسا ہوگا نا، وہ بھی محبت مجھ سے کریں گے نا. تو ان کا جنازے کے ٹائم پہ زمین کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹپس پہ چلتے تھے، گئے ٹو کے اوپر، انگوٹے کے اوپر چلتے ہیں نا ہم لوگ، انگوٹے انگلیوں کے اوپر، انگلیوں کے اوپر چلتے تھے گئے. تو صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ انگلیوں کے اوپر کیوں چل رہے ہیں زمین کے اوپر؟ فرشتے اتنے بھرے ہوئے ہیں، کتنی محبت معاذ سے کرتے ہیں کہ جگہ نہیں ہے یہاں. سبحان اللہ. کیونکہ شکر میں بار بار ہی کرتی ہوں، اللہ مجھے شکر کرنے والا بنا دے، مجھے ذکر کرنے والا بنا دے. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. عبادت میں بھی حسن عطا کر دے، عبادت میں حسن عطا فرما دے. تو معاذ پوچھتے ہیں تو کیا جواب؟ دیکھو، جن کے جنازے پہ اتنے فرشتے آئے ہوں، جن کے جنازے پہ اتنے فرشتے آئے ہوں، انہوں نے پوچھا تو ان کو کیا جواب ملا ہے ذرا دیکھ لیجئے گا. ایمان کے بارے میں کہا، 5 فرائض کے بارے میں کہا، جہاد، روزہ، تہجد سب کہا. پھر جنت تم کو اللہ عطا کرے گا، یہ سب کریں گے تو بول کے بھیجے. آپ نکل رہے تھے، پھر بلائے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، زبان دکھا کے کہتے ہیں، یہ زبان جب تک درست نہیں ہے تیرا روزہ بیکار، یہ زبان جب تک درست نہیں ہے تیرا حج بیکار، یہ زبان تیری درست جب تک نہیں ہے تیرے پورے اعمال بیکار. لقمان، حضرت لقمان کا ہم سورہ پڑھتے ہیں، کیا تھی بات؟ زبان، دل اور زبان. دل برا ہو تو زبان کڑوی ہوتی ہے، دونوں کا جوڑ ہے نہیں. تو کہتے ہیں زبان جب تک زبان، فار ایگزامپل میں اب ایک آیت اٹھاتی ہوں،
ٹھیک ہے. میں دلیلوں یہاں رکھو، میں دلیلوں کے ساتھ تم کو کیوں سمجھا رہی ہوں. سورہ بقرہ آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں مگر اس کو عمل نہیں کرتے، اس لیے میں چاہ رہی ہوں سورہ بقرہ عمل میں آ جائے، سورہ بقرہ عمل میں آ جائیں، سورہ بقرہ عمل میں آئیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے لیا پختہ عہد بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، تو عبادت نہیں کرنا، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، کسی اور کو نہیں جوڑنا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور بالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا. ماں باپ کے ساتھ تو احسان بہت کم لوگ کرتے ہیں. ماں ذرا بوڑھی ہو جاتی ہے، کچھ بکنے لگتی ہے، بکوا بند کرو می، سارا دن کا بکوا، ایک کہانیاں. باپ بوڑھا ہو گیا، تم بیٹھ جاؤ نہ کرے ہو گئے. ماں باپ کے ساتھ سلوک اچھا آج کے بچے تو بالکل بھی نہیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بعد فوراً والدین کا حق ادا کرنے کے لیے کہا ہے. فوراً اپنے بعد والدین کا حق کہتے ہیں. والدین کے ساتھ اگر حسن اخلاق آپ کے نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی جتنی عبادت کرے ہیں وہ پورا آپ کا ضائع کر دیں گے، جہنم میں ڈالیں گے. یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے. والدین کے ساتھ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں دیکھو، وَذِي الْقُرْبَى، قرابت داروں کے ساتھ. چاچا اچھا نہیں، مامی اچھی نہیں،